إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون میرے عزیز بھائیوں، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلوانا چاہتا ہے اور اپنے ان بندوں کو اپنی تیار کردہ باغات والی خوبصورت نعمتوں والی جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ خالق کائنات کو اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یقیناً جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے، جنت بھی اللہ نے بنائی، اور جنہوں نے جنت اور جہنم میں جانا ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ نے دو راستے واضح فرما دیے ہیں شروع سے ہی۔ اچھے لوگوں کا راستہ بنا کے
تیار کر کے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے، ان دو راستوں میں سے جو مرضی راستہ چن لے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بہترین لوگوں کا راستہ بھی ہے اور بدترین لوگوں کا راستہ بھی ہے، جنت میں جانے والوں کا بھی راستہ ہے اور جہنم میں جانے والوں کا بھی راستہ ہے، واضح کر دیا ہے۔ اور عقل اور شعور سے نواز دیا، سمجھ اور بوجھ سے اللہ نے نواز دیا، فہم و فراست عطا کر دی، اور جس کی سمجھ اور بوجھ سلب کر لی، جس کا دماغ اس کی ساری کیپیسٹی اور اس کے عمل کرنے کی استعداد اور استطاعت چھین لی، اس کو اللہ نے بری کر دیا کہ تیرے سے ہم سوال ہی نہیں کریں گے، تو بری ہے۔ پتہ ہے نا، آپ نے حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رفع القلم عن ثلاث، تین طرح کے بندوں پر قلم اللہ نے اٹھا لیا، ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ مرفوع القلم ہے، مکلف نہیں ہے، مجنون ہے، حتی یعقل، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی چھینی ہوئی عقل واپس کر دے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ زیادتی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی اس سے سوچنے کی، پرکھنے کی، راستہ اختیار کرنے کی طاقت، قوت چھینی ہے، اللہ نے اس سے سلب کی ہے، تو اللہ کیوں اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ کیوں پوچھے گا؟ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کوئی اس کو ہوش نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا، اللہ نہیں پوچھے گا۔ سویا ہوا ہے، نماز کا وقت گزر گیا ہے، نیند اللہ نے دی ہے، جان بوجھ کے نہیں سویا ہوا، قدرتی طور پر اس کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک تو ہے کہ اس کے پاس سورسز ہے جاگنے کی، الارم لگا سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں اٹھ سکا، نماز کا ٹائم 1:30 بجے ہے، جاگ 2 بجے آئی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے تو 2 بجے پڑھ، ممنوع اوقات نہیں ہے تو پڑھ لے، اللہ تیری قبول کرے گا۔ تو 1:30 بجے جماعت میں شامل نہیں ہوا، تو سویا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے جان بوجھ کے نہیں سویا، میرا بندہ ہے، نمازی ہے، پکا سو گیا، اللہ نے فرمایا جا تیرا بھی ہم گناہ نہیں لکھیں گے۔ الصبی، چھوٹا بچہ ہے، مختلف نہیں ہوا، ابھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جو بھی کرے گا اس کا کوئی گناہ تم نے لکھنا نہیں۔ اب آئیے عقل مندوں کی طرف، جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے شعور سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے فہم و فراست سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھنا ہے، بتا، جواب دے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا، تیری زندگی میں یہ کام کرنے فرض تھے، واجب تھے، ضروری تھے، ذمہ داری تھی تیری، تو ذمہ دار تھا، تو مکلف تھا، ہم نے تجھے عقل سے نوازا تھا، ہم نے تجھے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مجھے آج اس بات کا جواب دے۔ ایک قدم بھی اللہ نہیں اٹھانے دے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خوبصورت شریعت کی تقسیم ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بولا، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں پیکج دیے، بہت بڑے بڑے پیکج ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں جن کا اجر ہے۔ ان بڑے بڑے پیکجز میں سے ایک بڑا عظیم پیکج یہ رمضان المبارک کا ہے۔ فرمایا اللہ نے، آؤ روزے دارو، میں تمہیں خوشخبریاں روزہ رکھنے سے پہلے تمہیں دیتا ہوں کہ تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ آپ نے بڑی یہ آیت سنی ہوگی، آپ کا مائنڈ بنا ہوگا کہ شروع سے ہی رمضان میں مولویوں کو یہ ایک ہی آیت آتی ہے، اسی پہ ہی لگے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی رمضان المبارک کے مقصد کو کبھی سمجھا ہے؟
یہ رمضان مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. آپ بڑی گفتگویں سنتے ہیں, سن کے کیا ہو گئے ہیں؟ سن ہو گئے ہیں. ہاں جی, پھر عمل نہیں ہے تو بھائی سننی ہے. بھائی جو عمل نہیں کرتا وہ سننا ہے بیچارہ. سنتا ہے عمل نہیں کرتا ہے بے غیرت ہے. اس کی غیرت کا جنازہ نہیں کرتا, یہ بے شرم ہے. غیرت مند کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ رب العالمین کی بات کے اوپر پیرا دینے والا وہ غیرت مند ہے. رمضان المبارک ہمیں کیا دیتا ہے, کیا دے کے جاتا ہے, کیا سمجھا کے جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز دیتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پکے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تمہارے اندر جو سستیاں کاہلیاں ہیں, اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوریاں ہیں, یہ ساری ختم کر کے جس طرح رمضان کے مہینے میں آ کے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو, اللہ رب العالمین نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان تمہیں اس لیے دیا ہے کہ باقی کے 11 مہینے بھی تم اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ کے رہو. یہ تمہاری ٹیوننگ ہے, سروس. لعلکم تتقون یہ چھوٹا سا مفہوم نہیں ہے. اگر تو نماز میں سستی کرنے والا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں آ کے رمضان اپنی نماز کی سستیوں کو دور کر لے. اگر تو قرآن کی تلاوت سے دور ہے, رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, تو بڑے قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے, صبح و شام کے اذکار کرتا ہے, اللہ کی یاد میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے, آجا یہ پورا سال اللہ رب العالمین تجھے بتانا چاہتا ہے, تجھے پکا مسلمان, پکا قرآنی مسلمان اللہ تمہیں بنانا چاہتا ہے. قرآن کی تلاوت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے رمضان میں, پورا سال نہ چھوڑا کر. لعلکم تتقون کا مفہوم ہے. رمضان کا روزہ رکھ کے جھوٹ سے باز آ جاتا ہے نا تو, رمضان کا روزہ رکھ کے غیبت نہیں کرتا, رمضان کا روزہ رکھ کے تو چگلیاں نہیں کرتا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں اگر جو بندہ رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا, اس کے لیے وعید بھی ہے. متقی بنو گے کیسے؟ ان ساری غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. رمضان میں تمہاری بہترین ٹیوننگ اور سروس ہو جائے گی, تم اس چیز کے عادی بن جاؤ گے. لیکن جو عادی ہے جھوٹ بولنے کا, جو عادی ہے غیبت کرنے کا, جو عادی ہے بے حیائی کرنے کا, جو عادی ہے حرام خوری کرنے کا, جو عادی ہے اللہ کی بغاوتیں کرنے کا, جو عادی حرام کھانے کا عادی ہے, وہ رمضان میں بھی اگر باز نہیں آتا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خالق کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا ان کو آپ اعلان کر کے بتا دیں کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ شرابا, کہ جو بندہ روزہ بھی رکھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, بے حیائی بھی کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, نافرمانیاں بھی کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر, بندوں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابا, کہ وہ بندہ کھانے اور پینے کو چھوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے کھانے پینے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ صبح سحری کر لی, سحری کر کے سارا دن ویسے اپنی روٹین رکھی جس طرح پہلے مہینوں میں رکھتا ہے, زبان کی حفاظت نہیں کرتا, نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, جسم کی حفاظت نہیں کرتا, اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی حفاظت نہیں کرتا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس للہ حاجہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تیری بھوک اور پیاس. روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ اور بھی اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم, کم من صائم, روزہ داروں میں کتنے روزہ دار ایسے ہیں, کم من صائم, گنتی نہیں ہے, لا تعداد, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کم من صائم, کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے, لیس لہ من صیامہ الا الدم, قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اعلان کیا ہے, جس نے کیا اعلان کیا ہے کہ ابن آدم کو ہم نے اجر جو دینا ہے نا دنیا میں, اس کے نیک اعمال کا اجر جو ہم نے دینا ہے نا, وہ کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیک اعمال کا اجر کتنا ہے؟ ایک نیکی کرتا ہے نا تو کچھ نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہے. نیکی ایک ہے, ثواب
10 الی 700 700 نیکیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے اپنے بندے کو۔ اور کیا فرمایا روزے کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ الا الصوم، سوائے روزے کی، ہاں نیکی کا اجر 10 ہے، کسی کا 100 ہے، کسی کا 400 ہے، کسی کا 500 ہے، کسی کا 700 ہے، لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، لِأَنَّهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ بِأَجْرِي، کیونکہ میرے بندے نے کھانا بھی پینا بھی وَشَهْوَتَهُ، اور اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس لیے میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کے روزے کی حاضری لگا دو۔ اس کے روزے کی حاضری لگانے کے بعد اس کی جناب اجر نہیں لکھنا کہ 700 ہے، 600 ہے، 650 ہے یا 500 ہے، کتنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا اجزی بہ، فرشتوں تم نے لکھ دینا ہے اس کی جزا اور اس کا اجر صرف مجھے پتہ ہے کتنا دے، مجھے پتہ ہے، فرشتوں آپ نے نہیں لکھنا، آپ کو نہیں پتا، میں نہیں بتاتا۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ کون ہے جو روزہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق رکھتا ہے؟ یہ خوشخبری اس کی۔ فرمایا انا اجزی بہ، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے، کتنے روزہ دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الدمع، کتنے روزہ دار آئیں گے قیامت والے دن، آئیں گے ان کے پاس ان کے روزے کسی نے 30 سال رکھے ہوں گے، کسی نے 40 سال رکھے ہوں گے، کسی نے 50 سال رکھے ہوں گے، کسی نے 10 سال رکھے ہوں گے، کسی کو 1 سال نصیب ہوئے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ بھی، ناراضگی اللہ۔ کیوں بھائی؟ بڑی ساری اس کی خرابیاں تھی اس کے روزے میں۔ پہلی خرابی کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، یہ روزہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہے بھائی؟ کس کی ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ صرف اللہ کو۔ یہ روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے بڑیائی شو مارنے کے لیے، یہ روزہ رکھتا ہے شوخیاں بکھیرنے کے لیے، یہ روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی عبادت کر کے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ جناب میں نے اس مہینے میں اتنے رکھنے ہیں اور اتنے رکھے ہیں، پچھلے سال سے شروع کیے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کے دل کا ارادہ صرف لوگوں کو بتانے کا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے کام سارا ہی خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جتنی بھی عبادت کا حکم دیا ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرے گا تو اس کو اجر نہیں ملے۔ سب سے پہلا اس کا بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے اس کے روزے رکھنے کا، یہ جان سے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ پھر روزہ رکھا ٹھیک ہے، نیت بھی اچھی ہے، صرف اللہ کے لیے رکھے، لیکن اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا، اپنی برائیوں سے باز نہیں آیا، اپنی زندگی کی روٹین اس نے بدلی نہیں ہے، اسی طرح جس طرح اس کی پہلے روٹین تھی۔ زبان درازی کر رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتی، اور فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بھائی رمضان میں 2 ہی خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں نا، کہ من ساما رمضان، جو بندہ پورے رمضان کے روزے رکھ لے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے اور اجر لینے کی غرض سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری نہیں ہے؟ اور کیا قیام جو رمضان میں ہم کرتے ہیں، جس کے بارے میں آج بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے فتوے جاری کر رہے ہیں، یہ تراویحوں کے بارے میں۔ تراویح نفلی عبادت ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے، اکیلے پڑھو گے تو زیادہ، کون کہتا زیادہ؟ پڑھیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا،
جس نے ایمان کے ساتھ قیام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اکیلے پڑھنا منع نہیں ہے، یہ فتویٰ نہ سمجھ لینا، کیونکہ آپ بڑی جلدی فتویٰ سمجھ کے تو ذہن میں 100 سوال بھی پیدا کر لیتے ہیں نا، ہے نا مسئلہ؟ یہ بات سمجھنی نہیں، سمجھ لی اچھی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان کے ساتھ، ثابت ہے پورا رمضان آپ ایمان کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ بدعت ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بدعتی تھے، حضرت عمر نے بدعت کھڑی کی ہے، ابی بن کعب سے کہا چلو لوگوں کو پڑھاؤ، جماعت کراؤ، پورا مہینہ قیام کروایا صحابہ نے۔ یہاں پر آج جناب یہ مفتی جناب 4 لفظ کیا پڑھ گیا یا کسی مولوی سے کیا سن لیے، فتوے دینے کے لیے بیٹھ گیا، زبانیں دراز ہیں، ہم نہیں خیال کرتے۔ علماء کرام کے ساتھ بحث شروع ہو جاتی ہے، مولوی صاحب آپ کو علم ہی نہیں ہے، اچھا جی آپ کے پاس علم ہوگا پھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ تو ایمان کے ساتھ پورا مہینہ قیام کرنا بھائی جائز ہے، ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ جو آپ نے نہیں پڑھائی، اچھا پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھائی جی؟ آپ نے نہیں پڑھائی تو پھر یہ کیسے جائز ہے؟ آپ نے پڑھائی نہیں تو اجازت دے دی، پڑھائی کس لیے نہیں ہے؟ واضح الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا اگر میں پڑھاؤں گا نا تو مجھے ڈائریکٹ کہیں میری امت پر واجب اور فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں پڑھائی آپ سے۔ دین کو پورا سمجھنے کے بعد آپ اگر کوئی بات ہے زبان پہ تو کیا کریں، ویسے ٹھیک نہیں ہے، یہ خطرناک بات ہے بڑی۔ تو میرے بھائیوں قیام کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من قائمین، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہوں گے لیس لہم من قیامہ الا السحر، ان کو بھی رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ بھی ریاکاریاں کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ہی وہ قیام کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں قیام کس طرح کرنا ہے، نماز کا ہی پتہ نہیں ہے، نماز یعنی سنت کے خلاف ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے جہاں کوئی لگا ہے کوئی لگا رہنے دیں، اور جنہیں پڑھ دیا پڑھن دو، چپ کر دو، وہاں تو ہے مسجد میں تو آنا تھا بھائی، وہ غلطی کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائیں اصلاح کی ہے یا نہیں، اور غلط نماز پڑھنے والے کی اصلاح کی ہے یا نہیں؟ ہاں، اور میرے بھائیو یہ اگر کوئی بندہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، ہاں طریقہ اچھا کر لو، ٹھیک ہے طریقہ اچھا کر لو۔ اب ایک بھائی کو میں نے دیکھا، وہ بیچارہ ایک بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پر نہیں پتا تھا اس نے بڑے غصے کے ساتھ ہاتھوں کو پکڑ کے یہاں رکھ دیا، وہ بندہ سلام پھرا مسجد سے۔ کیا ہے یہ طریقہ ہے؟ اس کو پڑھ لینے دو، نماز پڑھنے دو، نماز کے بعد بٹھاؤ اس کو۔ میری عزیز بھائی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، طریقے سے بتاؤ، مانے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ایک دفعہ چھوڑ دو، بار بار زج کر کے اس کو مسجد سے بھگاؤ نہیں۔ طریقہ سیکھیں اسلام کا، اللہ نے سارا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اپنے اخلاقیات بھی درست کر لیں گے تو انشاءاللہ لوگ آپ دیکھیں نا، پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندیق قسم کے لوگ اور یہ مستشرقین، یہ مغربی ساری طاقتیں جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں، وہ کہتے ہیں محمد نے نعوذ باللہ دین تلوار کے زور پہ پھیلایا۔ آپ بتائیں ذرا، نعوذ باللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی نوک پر دین پھیلایا، گن پوائنٹ پر مسلمان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو میرے عزیزو آئیے اپنے رمضان بھی درست کر لیں، اپنے قیام بھی درست کر لیں، ہاں اپنی نمازیں بھی درست کر لیں۔ یہ موقع ہے بہت بڑا اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا۔ رمضان المبارک بہت بڑی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے کتنی ساری خوشخبریاں دی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ قسم اٹھا کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو بندہ روزہ دار ہے نا، پکا روزہ دار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، ہاں وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو، جو ہمیں بدبو آتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے منہ سے سمیل آتی ہے، فرمایا لخلوف
فم الصائم، روزہ دار کے منہ کی سمیل، منہ کی بدبو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ روزہ دار، یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں۔ بھائی آج ساتھ جگہ دے دیں، آپ ادھر ہو جائیں، آپ جوان بچے۔ للصائم فرحتان، فرمایا میری طرف دیکھ کے بس وہ کر لیتے ہیں آپ، بھائی ادھر تو للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں جی؟ دو خوشیاں ہیں۔ کون کون سی؟ فرحتن عند الفطر، ایک خوشی ہے جب وہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، سارا دن پیاس کو، بھوک کو برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ شدید پیاس لگی ہے۔ اللہ کیا یار نظام ہے اللہ نے بنایا ہے، سمجھے تو صحیح اس کو۔ شدید بھوک لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، سارا کچھ حلال کھانے پینے والا گھر اس کے سامنے موجود ہے، نہیں کھاتا۔ کس لیے؟ میرے مالک کی رضا اس میں ہے کہ ابھی نہیں کھانا، میرا مالک اس میں خوش ہوگا، میں نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اور اس میں کیا چاہتا ہے رب؟ وہی بات ہے، اس میں رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم حلال کے قریب نہیں جاتے، کس کے حکم سے؟ تو پھر حرام کے قریب کیوں جاتے ہو؟ تم حلال نہیں کھا رہے ہو، حرام نہیں کھا رہے ہو۔ حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں منع کیا ہے وہ کیوں کھا رہے ہو؟ مختلف شکلوں میں چوری ڈکیتی کر رہے ہو، بے ایمانی، فراڈ کر رہے ہو۔ یہ تربیت ہے روزے کی، بہت بڑی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کر کہ تم حلال نہیں کھاتے نا، روزے نہیں کھاتے، کس وجہ سے؟ میرے رب کا حکم ہے، ابھی حکم نہیں ہوا، 2 منٹ پڑے ہیں، ہاں جی، شدید انتظار ہے، شدت کی بھوک اور پیاس ہے، سارا کچھ سامنے ہے۔ اللہ اکبر، جب تک اللہ اکبر کا آوازہ نہیں آتا یہ کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی اسی ادا کو دیکھ کے خالق کائنات فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات کے نزدیک یہ بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے روزہ دار کو جب اذان کے وقت یہ بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرتا ہے۔ ایک خوشی تو اس کو اس وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ عند لقاء ربہ، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب ملاقات کرے گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این الصائمون، این الصائمون، کدھر ہے روزہ دار؟ آ جاؤ، اعلان ہو گیا بھائی، روزہ دار سائٹ پہ آ جاؤ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دینے بھی، روزے دار سائٹ آ جاؤ، سارے سائٹ جی۔ اللہ جی، اللہ اعلان ہوگا ان فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، جنت میں کتنے دروازے ہیں جی؟ 8 دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو درس دیا، صحابہ کی جماعت موجود تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے باب الریان لا يدخلها الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ الریان، باب الریان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَخَلُوا، جب سارے روزہ دار داخل ہو جائیں گے اغلقت، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین روزہ داروں کے علاوہ کسی اور کو جانے نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے، کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے کہ جن کو 8 دروازوں سے آواز لگے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ارجو، میری خواہش ہے ان تکون منہم، کہ وہ تو ہی ہوگا، میری خواہش ہے کہ اللہ کرے گا تو ہو۔ اور پھر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر دیں تو مجھے بتائیں پھر ہوگا کہ نہیں؟ وہ ہوگا۔ ابو بکر کے لیے 8 دروازوں سے آواز لگے گی، ابو بکر ادھر آ جاؤ، اللہ ہم سب کو شامل کر۔ اللہ کے لیے مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، ان میں ایک سبق اللہ کے لیے یہ آخری بات میں آج آپ کو اس خطبے کی کرنے جا رہا ہوں کہ آپس کی ناراضگیاں ختم کر لیں۔ خدا کے لیے
بھائی بھائی سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ بیٹا باپ سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ رشتہ دار دور کا ہے، رد کے اس کو ریجیکٹ کر کے پھینکا ہوا ہے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ بڑا سخت گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں نا، جو عمل کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رد الاعمال کل الاثنین والخمیس، ہر جمعرات اور سوموار کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ سارے لوگوں کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے، سوائے ان دو لوگوں کے جو آپس میں ناراض ہیں، ان کی ناراضگی تیسرے دن سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ ان کے اعمال، جتنے بھی ان کے اعمال ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جناب جہاد، فرض، انفاق فی سبیل اللہ، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوتیں، جو بھی اس نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو رد کر دیتا ہے، اللہ قبول کرتا نہیں۔ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے صلح کریں، پہلے رشتہ داروں کو منائیں، پہلے رشتہ داروں کے قریب ہو جائیں، آپس کی ناراضگیاں، بغض، حسد یہ دور کریں۔ یہ بھی روزہ ہمیں سبق دے کے جا رہا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں، بڑے مقدس مہینے کے اندر، اور بڑے بابرکت مہینے کے اندر، اور بڑے بارحمت مہینے کے اندر، میرے عزیزوں، اگر کوئی کسی کو غصہ، گلہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ خدا کے لیے دور کر لے، آپس کی ناراضگیاں ختم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ یاد رکھو، ہمارا کبر، ہماری نخوت، ہمارا تکبر، ہمارا غرور اور گھمنڈ اس بات کے ہمیں قریب نہیں جانے دیتا کہ جناب اس کی حیثیت کیا ہے، اب میں اس سے معافی مانگوں۔ وہ ہوتا کون ہے؟ میری بڑی پرسنالٹی ہے، میری بڑی شخصیت ہے، میں بڑے خاندان کا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو دنیا کے اندر عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو انکساری اختیار کر لیتا ہے، جو جھک جاتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی ذلیل ہونے دیتا نہیں دیتا۔ اللہ آپ کو بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو ڈر ہے نا؟ آپ کو ڈر ہے نا بھائی؟ ہم سب کو ڈر ہے کہ میں نے